अस्सलाम वालेकुम। जब से भारत में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नौजवानों ने अपना मुतालबा मंजूर करवा कर वहाँ के वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया है, तो पाकिस्तान के अंदर भी इसी हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई है कि जेन ज़ी अगर एहतजाज करेगी तो क्या होगा। ये जेन ज़ी कौन लोग हैं? जेन ज़ी आम तौर पर नौजवानों को कहा जाता है, और नौजवान भी बिलखुसूस ये एक मगरबी टर्म है जो 1997 से लेकर 2012 तक के दरमियान पैदा हुए। अगर कोई 1997 में पैदा हुआ तो उसकी उम्र आज तकरीबन 29 साल होगी। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से ज़्यादा जो 29 साल उम्र वाले हैं, और फिर कम से कम उम्र अगर देखें तो 2012 को बुनियाद बनाकर तो आज उनकी उम्र तकरीबन 13 या 14 साल होगी। तो 13-14 साल से लेकर जो 30 साल तक की उम्र के नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हम जेन ज़ी कहते हैं। और जब जेन ज़ी कहते हैं तो आमतौर पर हमारा ख्याल होता है कि ये वो सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, बड़े खुशहाल घरानों के लोग हैं। ऐसा नहीं है। जेन ज़ी सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो कंप्यूटर पर बैठे हैं, जिनके पास महंगे मोबाइल हैं, जो आपको कॉफ़ी शॉप्स पे नज़र आते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते नज़र आते हैं। जेन ज़ी वो भी है जो मदारिस में पढ़ रहे हैं। जेन ज़ी वो भी है जो आपको होटल पे वेटर का काम करते हुए दिखाई देते हैं, किसी रेस्टोरेंट में वो वेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको जेन ज़ी वो भी नज़र आते हैं जो कहीं ठेला लगा के बैठे हुए हैं, वो भी जेन ज़ी हैं जो कच्ची आबादी में रह रहे हैं। तो वो सारे नौजवान जो पाकिस्तान के हैं वो दरअसल जेन ज़ी हैं। ये जेन ज़ी क्यों है, इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है? उसकी वजह यह है कि जो मेरी उम्र के लोग हैं, अब ज़ाहिर है हमारे बच्चे हैं जिनको जेन ज़ी कहते हैं, तो हमारे तक जो इल्म का इंतकाल था, यानी इल्म जब मुंतकिल होता था एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, तो वो एक ही तरीके से होता था। पहले एक आदमी अपने बच्चों को या दूसरे बच्चों को बता देता था कि मैंने ज़िंदगी में ये सीखा। उसके बाद फिर प्रेस आ गया, यानी किताब के ज़रिए, कागज़ के ज़रिए इल्म और इत्तला, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन लोगों को मुंतकिल हो जाती थी, लेकिन उसमें भी उस्ताद का या बताने वाले का किरदार अहम था। इसको जेन ज़ी इसलिए कहा जाता है कि इस तक जो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तक जो इल्म पहुंच रहा है, वो बग़ैर किसी इंसानी वास्ते के पहुंच रहा है, और उसका वास्ता इससे पड़ता है, ये मोबाइल फ़ोन से और इंटरनेट से। तो लिहाजा इल्म तक इसकी रसाई इतनी ज़्यादा है, और इंफॉर्मेशन तक के जो तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में कभी किसी को दस्तयाब ही नहीं रही। यानी आज आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे कॉलेज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और कहा जाता था कि 40,000 किताबें हैं इसमें। आज और मैं समझता था कि मैं पाकिस्तान की एक बड़ी लाइब्रेरी के अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन आज जिसके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है उसके पास 40,000 नहीं, शायद 40 करोड़ किताबें हैं। उसके पास दुनिया के हर अखबार की एक्सेस है, वो दुनिया की हर ज़बान में इल्म हासिल कर सकता है। अगर उसको लिखना या पढ़ना नहीं भी आता तो वो सुन सकता है, देख सकता है। तो इल्म का जो इंतकाल है, यानी इल्म का एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाना, वो जो रवायत है वो टूट चुकी है, और उसकी जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। और मोबाइल फ़ोन पे जब से ये नॉलेज आया है 1997 से, जब इनसे इंटरनेट एक्चुअली पूरी दुनिया में आया है, और उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसकी वजह से ये वो नस्ल है जो जेन ज़ी कहलाती है। अब यहाँ से ज़रा आगे आ जाइए कि पाकिस्तान में जेन ज़ी के बारे में जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि जी नौजवानों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है जी नौजवानों के लिए? कोई कहता है कि लैपटॉप दे रहे हैं, कोई कहता है स्कूटर दे रहे हैं, कोई कहता है नहीं, इनको इनसे गुजारा नहीं चलेगा, इनको कोई निज़ाम बदल के देना पड़ेगा। आखिर क्या निज़ाम बदल के देना पड़ेगा? मिसाल के तौर पर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इनको निज़ाम बदल दे, ऐसा निज़ाम जो बड़ा एग्रेसिव हो, गुड गवर्नेंस दें, ताकि ये नौजवान उठे ना, और ऐसा मौका ना आ जाए कि जब ये इकट्ठे होकर सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाए या कहीं और पहुंच जाए तो फिर वहाँ पर अपनी बातें मनवा लें, जैसा नेपाल में हुआ था, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ। और फिर बाज़ लोग ये कहते हैं, जैसे आज ख्वाजा साद रफ़ीक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इंडिया की जो जेन ज़ी निकली थी वो तो पढ़े लिखे लोग थे और कल्चर्ड लोग थे, वहाँ पर पॉलिटिक्स होती है तो उन्हें पॉलिटिक्स की हुदूद व क़ुयूद का इल्म था। पाकिस्तान में तो कच्ची आबादियों से लोग डंडे लेके निकलेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चे? तो क्या उन्हें भी मार देंगे? तो ये एक सवाल है जो इस वक्त जेन ज़ी की सूरत में, एक नई नस्ल की सूरत में हमारे सामने है। इस जेन ज़ी को क्या चाहिए? ये बार बार सवाल उठता है, क्या चाहिए इस जेन ज़ी ने, यानी जिनकी उम्र 2024 में 18 साल थी, यानी
2024 کے الیکشن میں، تو اس کا مطلب ہے وہ 1997 میں سے لے کر 2006 تک پیدا ہوئے ہوں گے، ایسے ہی ہوگا نا، یا 2004 تک پیدا ہوں گے، جن کی عمر 18 سال تھی۔ تو ان لوگوں نے ووٹ دیے تھے، ان کے ووٹوں کا انجام کیا ہوا؟ فارم 45 کا نمبر کچھ اور نکل آیا، فارم 47 کا نمبر کچھ اور نکل آیا۔ فارم 45 کے مطابق کوئی جیتا، فارم 47 نے جیت کا ہار کسی اور کے گلے میں ڈال دیا۔ تو اس جین زی کو سب سے پہلے تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، تاکہ ان کی آواز سنی جائے، ان کے ووٹ جہاں پڑیں وہیں نکلیں، اور ان کا نمائندہ اسمبلی میں پہنچے گا تو وہ ان کی بات کرے گا، تو جین زی ایک خطرہ نہیں بنے گی بلکہ وہ ایک طاقت بن جائے گی۔ جین زی کو دوسری چیز کیا چاہیے؟ جین زی کو آج کی دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہیے، کیونکہ جین زی کے اوپر پاکستان کے اندر پیکا کا ایکٹ بنا دیا۔ آپ نے فیس بک پر کوئی پوسٹ لگا دی، اندر آپ نے کچھ اور کسی کے بارے میں کہہ دیا، NCCI کا نوٹس، آپ نے کچھ اور کہہ دیا تب بھی پولیس آپ کے گھر میں۔ جب آپ نے جین زی کو اب اس کے بولنے کی طاقت بھی چھین لی ہے، تو پھر آپ جین زی سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے مکالمہ کرے گی یا ڈنڈا اٹھائے گی؟ تو ظاہر ہے جب آپ نے مکالمے کی عادت ہی نہیں ڈالی، انہیں بات کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، بات بات پہ ڈنڈا اور ہتھوڑا ان کے سر پر برس پڑتا ہے قانون کا، تو پھر ایسی جین زی وائلنٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اور یہ اس جین زی کو بولنے دیں، اس جین زی کی بات سنیں، ووٹ دیں تو ان کو اقتدار بھی دیں، اور جب یہ بات کریں تو اس کو سنیں بھی، اور اگر کوئی سختی نرمی ہوتی ہے تو برداشت کریں۔ آخر ریاست کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور باپ جیسی ہوتی ہے، تو ریاست ماں اور باپ کے سامنے تو بچے کبھی کبھی سرکشی بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بچوں پہ مقدمے بنائے جاتے ہیں یا گولیاں چلا دی جاتی ہیں؟ تیسری چیز ہے کہ احتجاج کا حق۔ پاکستان کے اندر احتجاج کا حق دستور کے مطابق، عدالتوں کے مطابق سب کو حاصل ہے، لیکن مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ احتجاج کا وہ کون سا طریقہ ہے پاکستان میں جس پر گولی نہ چلائی جائے، جس کو پولیس نہ اٹھا کے لے جائے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جو جو جین زی اختیار کرے تو ہمارے آسمان کو وہ پسند آئے اور اس کو غصہ نہ آئے؟ مثال کے طور پر یہ دھرنا جو آزاد جموں کشمیر میں لوگوں نے دیا ہوا ہے، وہاں پر تو کوئی گولیاں نہیں چل رہی تھی، لیکن وہ مظفر آباد آنا چاہتے ہیں، مظفر آباد آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آخر کیا مسئلہ ہے وہاں پر؟ انہیں ہلنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کون سی ایسی قیامت آ جائے گی اگر وہ مظفر آباد آ کے بیٹھ جائیں گے؟ اور پھر فار دیٹ میٹر اگر وہ 12 نشستیں مہاجرین مقیم پاکستان کی ختم بھی ہو جائیں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ نہیں جی، یہ احتجاج کرنے والے یہ فتنہ ہے، یہ انتشاری گروہ ہے، اور حد یہ ہو جاتی ہے اب کہ فوری طور پر کسی نہ کسی دوسرے ملک کا نام لے کر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ان کے وہ رابطے بھی وہاں پر ہیں۔ یہ ہزاروں لوگوں کے رابطے وہاں پر ہو گئے، یہ کیسے؟ تو احتجاج کا حق بھی جین زی کو دیا جائے، اور یہ کم از کم یہ راستہ ہی بتا دیں کہ احتجاج کا یہ طریقہ ہے جو تم اختیار کرو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ کیونکہ یہاں پر ایک احتجاج 26 نومبر کو ہوا، گولیاں چل گئی، TLP نے احتجاج کیا، گولیاں چل گئی، آزاد جموں کشمیر میں احتجاج ہوا، گولیاں چل گئی۔ تو جین زی کو یہ بھی تو بتا دیں کہ احتجاج کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ذرا سی یہ آج لاہور میں آزاد جموں کشمیر کے مظاہرین کے حق میں کچھ بچوں نے مظاہرہ کیا، ان کو بھی اٹھا لیا۔ تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو جب اس جین زی کو سب سے پہلے تو یہ اختیار دیں، انہیں لیپ ٹاپ بے شک نہ دیں، انہیں اسکوٹر نہ دیں، انہیں ان کا نظام لوٹا دیں، تاکہ ریاست نے ان کے ساتھ جو پاکستان کے دستور کی صورت میں معاہدہ، عمرانی معاہدہ کر رکھا ہے، وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، تو جین زی خطرناک نہیں رہے گی، جین زی آپ سے محبت کرے گی، جین زی کی بات سنی جائے گی، اس کی باتوں کی روشنی میں، اس کے مطالبات کی روشنی میں ملک ایک نئی جہت اختیار کرے گا، تو یہ آپ سے محبت کرے گی، ورنہ جین زی ایک خطرہ بنی رہے گی۔ اب آگے آ جائیں، ایک ریسنٹلی آج ہی یعنی 1 اگست 2026 کو میں نے پرائم منسٹر نریندر مودی جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں، ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ شروع ہوتے ہیں کہ ہائی فرینڈز، یعنی یہ کہہ کے، اور ان کے مخاطب وہ نوجوان ہیں جو جنتر منتر دلی کا علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے احتجاج کیا تھا حال ہی میں، اور جس کے نتیجے میں وزیر تعلیم نے استعفیٰ دیا تھا۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر بڑی زبان استعمال غلط ہوئی، نہ صرف میرے خلاف یعنی مودی جی کے خلاف، بلکہ ان کی والدہ کے خلاف بھی۔ تو انہوں نے کہا میں یہ سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ بچے
آخر کبھی کبھار غلطی کرتے ہیں، اور یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جہاں غلطیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ سیکھنا ہوتا ہے، اور سیکھنے کے لیے بڑوں کی معاونت ضروری ہے تاکہ بڑے انہیں سکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جین زی کے یہ جو لوگ ہیں، یہ نوجوان، یہ عدالتوں میں دھکے کھائیں، یہ پولیس ان کو پکڑ رہے، ان کے پیچھے جائے، لہٰذا ان کو ہم سب نے اپنے ساتھ ملانا ہے۔ مودی جی ایک فاشسٹ حکمران ہے۔ مودی جی اپنے سوسائٹی میں ڈویژن کریٹ کرتے ہیں۔ مودی جی نے ہندتوا کے نام پر ہر اقلیت کو اس کونے میں دھکیل دیا ہے۔ مودی جی نے کشمیریوں پر ظلم کیا ہے۔ ایک فسطائیت کا نمائندہ شخص جس کا نام نریندر مودی ہے، وہ بھی اپنے ملک کے نوجوانوں سے بات کرنے پر مجبور ہے۔ اس نے بھی اپنے ملک کے نوجوانوں کی بات سنتے ہوئے اپنی کیبنٹ کے منسٹر کو نکال دیا، یعنی اسے کہا اس کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا۔ تو جب ایک فسطائی اور فاشسٹ شخص، جو سوسائٹی کو تقسیم کرنے والا شخص یہ کام کر رہا ہے، تو پاکستان میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم نوجوانوں سے بھی بات کریں، اور جو کوئی مظاہرہ ہے، جو کوئی اپنا مطالبہ لے کے آتا ہے، ہم اس پہ ہمدردانہ غور کریں، ہم اس پہ ضد پکڑ کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ تو جین زی جب آپ ضد کریں گے تو بچے زیادہ ضد کرتے ہیں۔ ہر باپ کا یہ تجربہ ہے کہ جب باپ کسی چیز سے روکتا ہے اور بچے ضد کرتے ہیں تو پھر وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ باپ حکمت اور دانائی سے کبھی تو انہیں روک دیتا ہے اور کبھی محض ان کی ضد پوری کر دیتا ہے۔ ہم سب باپ ہیں، میری عمر کے لوگ، ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنے بچوں کی یہ ضد پوری کی ہے، اور اس کا انہیں نقصان بھی ہوا، لیکن دیدہ و دانستہ پوری کی کہ یہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اب اس بات پہ ضد کر رہے ہیں تو چلے انہیں ان کی پسند کی چیز لے دیں یا ان کی پسند کا کام کر لیں۔ اچھا آج یہ اسکول یا کالج نہ جائیں، اچھا ان کو کوئی سائیکل چاہیے تو سائیکل لے دیں، اور پیٹ کاٹ کے لے دیں۔ اگر ان کو موٹر سائیکل چاہیے تو موٹر سائیکل لے دیں، یا حسب توفیق اگر کسی کے پاس بہت پیسے ہیں، گاڑی لے کے دینی ہے تو وہ بھی پیٹ کاٹ کے گاڑی لے کے دے دیں۔ اب یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ جب سلوک یہ کریں کہ ذرا کوئی آواز نکالے اور اس کے اوپر پولیس کے ڈنڈے برسیں، اس کے اوپر گولیاں چلیں، تو ایسی جین زی جب بھی اٹھے گی تو وائلنٹ ہوگی۔ میں اس بات سے بعض لوگوں کے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر جین زی اٹھی تو واقعی وہ لمحہ خطرناک ہوگا۔ ہم اس خطرناک لمحے کو آنے سے پہلے کیوں نہیں ٹال دیتے؟ ہم اپنے نظام کو صاف اور شفاف کیوں نہیں بنا لیتے؟ آج آپ جین زی، تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جین زی سے ڈرنا نہیں ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہم ہی ہیں، یہ ہمارا عکس ہے۔ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے۔ اگر انہوں نے کسی کو ووٹ دیا ہے تو اس شخص کو معاف کیجیے گا حکمران بننا چاہیے۔ ان کا حق ہے کہ ان کو خود مختار عدلیہ ملے، یہ ان کا استحقاق ہے کہ ان کو برابری کے مواقع ملے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کی بات جب یہ کہیں تو سنی جائے، یہ ان کا حق ہے کہ جب یہ مطالبہ کریں تو ہم اس مطالبے پر ہمدردانہ غور کریں، اور اگر مطالبہ بہت ہی نامناسب ہے تو انہیں سمجھائیں، یہ ہتھے سے اکڑیں پھر بھی سمجھائیں، یہ وائلنٹ ہونے کی کوشش کریں انہیں پھر گلے لگائیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ جین زی کو اپنا مستقبل سمجھنا شروع کر دیں اور اس کو وہ سب کچھ دے دیں جو پچھلے 4 سال میں ہم نے ان سے لیا ہے۔ یہ جین زی وائلنٹ نہیں ہوگی، یہ جین زی ہماری قوت ہے۔ لیکن اگر ان سے چھین کے ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کو دے کے سمجھتا ہے کہ میں نے ان کا ذہن بدل دیا ہے، کوئی اسکوٹر دے کے سمجھتا ہے کہ میں نے ان کا ذہن بدل دیا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محض باتوں سے ان کا ذہن بدل دیا ہے، تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ جین زی کا ووٹ پاکستان کے اندر 2024 کا ووٹ تھا۔ جین زی کا وہ ووٹ جب تک واپس نہیں جائے گا، آپ جین زی سے اچھی توقعات نہیں رکھ سکتے۔ جین زی وہیں کھڑی رہے گی جہاں پر پہلے کھڑی تھی۔ شکریہ۔